محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کتنے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار کے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی فارغ التحصیل و سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد مصطفیٰ کا جانشیں صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشیں صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے۔ اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشیں صدیق اکبر ہے۔ حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم خانقاہ صوفیہ میں صوفیوں کے امام اہل سنت والجماعت کی پہلی کڑی حضرت سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا رہے ہیں، اور وہ ذات جو سچائی لے کر آئی
اور جس کی سچائی کی تصدیق کی گئی، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، یہ دونوں متقی ہیں۔ تقوی کے معاملے میں اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کو ایک فرما رہا ہے، اور اس کی تفسیر جو سچائی لے کر آئے، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور جس کی تصدیق کی گئی، اس کی مختلف تفسیر میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے جو کلام الہی کو لایا، حضور نے اس کی تصدیق کی، یہ ایک دین حضور نے لایا، اس کی تصدیق ہوئی، مختلف ہے۔ لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جو سچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئی، اس کی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی، یعنی جو دین، جو توحید، جو رسالت، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا، اس کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یہ مولا علی کا فرمانا ہے۔ حاضرین محترم، ابھی جو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے سنائی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، صحابہ بھی موجود تھے، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھے جو عتیق، یعنی جو آگ سے چھڑا دیا گیا ہے، عتیق من النار، جو آگ سے چھڑا دیا گیا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، یہ عتیق نام کیسے مشہور ہوا؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے۔ ایمان کا اعلان کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، آپ اعلان ایمان کیے، جب آپ ایمان قبول کیے تو اللہ کے رسول نے انہیں عتیق فرمایا تھا۔ حاضرین و سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چھٹی پشت پر جا کے ملتا ہے۔ آپ بھی قریشی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہوگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، حضور نے پہلے فرما دیا تھا۔ اور حاضرین محترم، آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے، اور حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کے والد کی خلیری بہن تھی، اس لحاظ سے آپ کی والدہ بھی قریشی ہیں۔ حاضرین محترم، 18 سال کی عمر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے تھے، 18 سال کی عمر سے۔ اور اس زمانے میں عرب میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے نا، ان کے الگ الگ ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ قریش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کی ذمہ داری یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی نگرانی کرنا، اور جو حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانا اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ قریش کی ذمہ داری تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو تیم ہے، آپ کے قبیلے کی یہ ذمہ داری تھی کہ جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، یعنی جوڈیشری سسٹم
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں ایک دفعہ جب ملک شام آپ تشریف لے گئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند آسمان سے آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ اس کو اٹھائے، سورج اور چاند کو خواب دیکھ رہے ہیں، سورج اور چاند کو اٹھا کے آپ نے بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور جو چادر تھی اس چادر میں چھپا لیے۔ جب آنکھ کھولی تو فکر ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر پوچھیں، تو اس زمانے میں ملک شام میں، جو آج کا سیریا کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کے ایک راہب سے آپ نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس راہب نے پوچھا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ تو اس راہب عیسائیوں کے عالم نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بنو تیم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس راہب جو عیسائیوں کا عالم تھا اس نے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے کہ میں تجارت پیشہ ہوں۔ پھر وہ راہب بولا تمہارے لیے مبارکباد ہے کہ مکے شہر سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص اعلان نبوت کریں گے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور وہ امین ہوں گے۔ ان کی صفات اور ان کی تعریفیں ہماری کتب میں، آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اور آپ ان پر ایمان لائیں گے۔ آپ ان کی زندگی میں، اے ابو بکر، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وصال کرنے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات اس راہب نے بتائی تھی جو عیسائیوں کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور بھی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو گئی۔ آپ فوری مکہ واپس آ گئے، ہر روز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور صبح سے شام تک بیٹھتے واپس ہو جاتے۔ 3 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، روز تم آتے ہو اور شام ہوتے ہوتے واپس ہو جاتے ہو، کچھ بات نہیں کرتے؟ دوستی تو پہلے سے تھی نا، 18 سال کی عمر سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر حضرت ابوبکر پوچھے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ راہب شام کا جو خواب تم نے دیکھا تھا، وہ راہب شام کا جو عیسائیوں کے عالم نے تمہیں خبر دی تھی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا دست مبارک حضور کے پاس پیش کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تقریباً 38 مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم دین کی دعوت کھل کے دیں، کیوں نہ ہم تبلیغ دین کریں؟ حضور فرمانے لگے اے ابو بکر، ابھی ہماری خلت ہے، ہم ابھی کم ہیں۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم دعوت دین کھل کر دیں گے۔ آپ مکہ مکرمہ میں جو اہل ایمان تھے ان کو بٹھا کر حضور کی موجودگی میں پہلا خطبہ اسلام کا جس نے دیا، یاد رکھیے یہ بات، اسلام کا پہلا خطیب، اسلام کا پہلا مبلغ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں آپ لوگوں کو خطاب کیے، آپ خطبہ دیا۔ جو اہل مکہ کے کفار حرم کے اندر موجود تھے وہ غصے میں آ گئے اور
मारने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत दीन पर। इतना मारे, एक दुश्मन जिसका नाम उतबा था, उसकी दोहरे चमड़े की चप्पल थी, उसने इतना रुख सिद्दीक़ पर मारा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नाक और होंठ फट गया, यहाँ से फट गया। आप बेहोश होके गिर गए। आपके घर वालों को, ख़ानदान वालों को जब मालूम हुआ, वो आकर हरम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर घर ले गए। फिर वापस आकर उतबा से और कुफ़ार मक्का से कहने लगे, अगर अबू बकर मर गए इस हालत में तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ इफ़ाक़ा हुआ तो आप पूछते हैं कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या? आपके वालिद कहने लगे, बेटा कुछ खा पी ले। आपने पूछा, है बाबा जान पहले ये बताइए कि मेरे महबूब की कैफियत क्या है। आपके वालिद उनको छोड़ दिए, छोड़कर चले गए। वालदा समझाने लगी बहुत कुछ, लेकिन वालदा से मोहब्बत इतनी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बार बार कहने लगे कि ऐ अम्मा जान बताइए कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। आप कहने लगी कि बेटे मुझे ख़बर तो नहीं है। तो आप कहने लगे कि उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब, हज़रत उमर की बहन को कैफियत मालूम है, उनसे दरियाफ़्त करो। उनसे दरियाफ़्त किया गया तो आप क्या किए? उम्मे जमील बोले, राइट नाउ अभी क्या कैफियत है नहीं मालूम, लेकिन हुजूर कहाँ है मुझे मालूम है। हज़रत अबू बकर अर्ज़ गुज़ार हुए, मुझे उन्हीं के पास ले चलो। जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐ अबू बकर तुम्हारी कैफियत क्या है, कैसी है तबीयत? तो हज़रत अबू बकर देख के कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपको देखने के बाद मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई, लेकिन मुझे एक बात का रंज है कि वो जो उतबा ने मुझे मारा है चप्पल से, मेरी नाक और होंठ फूट गया, इसका मुझे रंज है। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाज़िरीन मोहतरम, हमने दीन और इस्लाम के लिए क्या किया? हमने अपनी जायदाद के लिए लड़ा, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए हमने लड़ा। क्या दीन के लिए कभी किसी से हमने मुकाबिला किया? क्या हमने किसी को बदअक़ीदे को जवाब दिया? नहीं। क्यों? कहने लगे वो मेरा बाप है, कभी बेटा है, कभी भाई है, कभी रिश्तेदार है। मैं बताऊंगा आगे। हर सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत रखते थे कि जो कोई भी हुजूर की मोहब्बत में हायल होता उसको नहीं मानते थे। हुजूर फरमाए हिजरत करके मदीना जाओ, चले गए मदीना। बड़ा आसानी से बयान किया जाता है, सहाबा मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना गए, मदीने में मुआख़ात कराई गई। लेकिन भाई उससे पहले क्या सिचुएशन था? जब मक्के से अहले ईमान हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई ख़रीदने वाला था कि भाई आपका घर है, मैं कीमत देता हूँ, आप जा रहे हैं, मेरे को बेच के जाओ? कोई बोलने वाला था? क्या उनके जो रेवड़ थे कोई ख़रीदने वाला था? नहीं। सहाबा ने जब हुजूर का हुक्म हुआ कि मदीना हिजरत करके चले जाओ तो दुश्मन बैठे थे ना, दुश्मन क्यों ख़रीदेगा? दुश्मन तो नहीं ख़रीदा। सब कुछ सहाबा छोड़कर, जो बीवी ईमान नहीं लाई उसको छोड़ दिए, जो बाप ईमान नहीं लाया उसको छोड़ दिए, जो बच्चे ईमान नहीं लाए उनको भी छोड़ दिए, और तने तन्हा हुजूर के हुक्म पर चले गए। ये थे सहाबा। हमारी ज़िंदगियों में कोई एक वक्त तो आए, कोई एक वक्त तो आए। आज हम हिंदुस्तान में हैं, अगर हम किसी का गला पकड़कर मारे भी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप देखिए दूसरों को, हम 10 रहते, एक आके बोल के चले जाता, उसकी हिम्मत देखो, 10 में आके बोल के गया। और हम लोगों का क्या मामला है? मस्जिद में अगर सलाम हो रहा, उन्हें आ गया, आगे नमाज़ पढ़ने लगता। हम लोग उन्हें बोलता मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, सलाम नहीं पढ़ना। अब वहाँ पे इंतशार होता, हमारे को रोकते, सुन्नियों को रोकते लोग, नहीं उन्हें नमाज़ पढ़ रहा ना। अरे भाई उसको समझाओ, हमारे पास नमाज भी है, सलाम भी है। नमाज पढ़ने के वक्त में हमने नमाज अदा कर ली है जुमा की, फिर सुन्नत भी पढ़ लिए, फिर नफिल भी पढ़ लिए। अब हमारी मस्जिद में ये एहतिमाम है कि हम सलाम पढ़ते हैं,
تو تیرے کو چاہیے کہ سلام میں شریک ہو، اس کے بعد نماز پڑھ تو اثر تک۔ یہ نہیں کہتے ہمارے لوگ ہم ہی کو روکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لوگ آ کے فتنے ہماری مسجدوں میں کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کی تائید کرتے، ارے اس کو بولنا تو آیا کہیں کو یہاں پہ پہلے، یہ مسجد فاتحہ دینے والوں کی ہے، یہ مسجد سلام پڑھنے والوں کی ہے، تیرے کو معلوم نہیں؟ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ سمجھاتے نہیں جانے دیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ ساری باتیں بتانا ضروری نہیں ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھیے آپ۔ حاضرین محترم، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال تھی، وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے، اور آپ کی والدہ جس وقت حضور کے پاس حاضر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سفارش کی تھی، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے آپ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، ان کا دل روشن ہو گیا اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے والد بھی مومن، آپ کی والدہ بھی مومن، آپ کی اولاد بھی مومن، اور آپ کے اولاد کی اولاد بھی مومن۔ یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آلویز، ہمیشہ ایسے رہتے تھے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ میں بتایا آپ کو، آپ بہت ساری فضیلتیں سنیں گے، لیکن آج جو فضیلت میں حضرت ابوبکر صدیق کی بتاؤں گا وہ ایک الگ نوعیت کی ہوگی، آپ کو سننے میں بہت کم ملے گی۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے والد ایمان لانے سے پہلے، آپ کے والد تو ایمان فتح مکہ کے موقع پہ لائے نا، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کے والد کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں حضور کی طرف۔ حضور دیکھ کے فرمانے لگے، اے ابوبکر اپنے والد کو گھر پہ ہی چھوڑتے؟ یہ بزرگ کو حلا ترکتا شیخن فرمائے۔ شیخ کے معنی عربی میں جہاں بوڑھے کے آتے ہیں وہیں پہ بزرگ شخص کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ تو حضور فرمائے کہ یہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو گھر پہ چھوڑتے، میں آتا تو وہ اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے والد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے تاکہ ایمان قبول ہو جائے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ کے والد ایمان لانے سے پہلے کوئی بات پر سے آپ نے حضور کی شان میں بے ادبی کے الفاظ کہہ دیے۔ بے ادبی اس زمانے میں کیسی سمجھی جاتی تھی، یا رکھا پنا جو بولتے ہم، میں ایک مثال دے کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آج کے جیسے بے ادب نہیں، اس واسطے پہلے کے ماحول کو دیکھیے۔ پہلے کے ماحول میں اگر بڑوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے، بڑوں سے بڑی آواز میں بات کرے تو بڑے لوگ ٹوکتے تھے، بے ادب ہو گیا کیا، بڑوں کے آنکھوں میں ملا کے آنکھ بات کر رہا، بڑوں سے بات اونچی کر رہا، ایسا بولتے تھے۔ بے ادبی کی کئی مثالیں ہیں۔ اب حضرت ابو قحافہ سے کچھ حضور کی شان میں بے ادبی کے الفاظ نکل گئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ حضرت ابو قحافہ کی سوچ کیا تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کہنے 40,000 دینار یا درہم تھے، آپ خرچ کرتے گئے، اللہ کے رسول کے لیے خرچ کرتے گئے۔ جب ہجرت کے لیے گئے تو 5,000 بچے ہوئے تھے آپ کہنے، آج کے 40,000 نہیں، اس زمانے کے 40,000۔ جس زمانے میں کھانے کے لیے کھانا برابر نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑا برابر نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے 40,000 اندازہ لگاؤ آپ۔
اگر میں آج کہوں 40 کروڑ تو بھی کم ہے، اتنی دولت تھی حضرت ابوبکر کے پاس۔ خرچ کرتے 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 آپ جب مکہ ہجرت کے لیے گئے تو 5000 بچ گئے تھے۔ حضرین محترم، یہ بات حضرت ابو قحافہ کو معلوم ہوئی تو آپ دوڑتے دوڑتے حضرت ابوبکر کے گھر کو آئے۔ صرف حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے چلے گئے تھے تو اپنی پوتریوں سے کہنے لگے، کس سے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت اسماء سے کہنے لگے، آئے میری بیٹیوں، میں نے سنا ہے تمہارے باوا ہجرت کر کے گئے، باوا چلے گئے، جاتے جاتے کچھ مال و دولت تم لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ تو ایک روایت جو مجھے یاد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دادا جان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، میں کیا کری، باوا جو گھڑے میں پیسے رکھتے تھے، پہلے زمانے میں مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، رنجن جس کو بولتے تھے، اناج، اور اس میں کچھ قیمتی چیزیں رکھتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40,000 دینار یا درہم تھے تو گھڑوں میں رکھتے تھے ہوں گے، تو آپ بولے میں فوری اس گھڑے کے پاس گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور اس میں پھترے بھر دیے، پھترے بھر کے کپڑا ڈال دیے، کپڑا ڈال کے دادا کا ہاتھ پکڑ کے لا کے اس میں پھیر کے بولے، دادا فکر نہ کو کرو، آپ باوا جاتے جاتے بہت چھوڑ کے گئے ہمارے واسطے۔ آج اس واقعے سے ہم کو سبق کیا ملا؟ آج اس واقعے سے سبق یہ ملا، ہمارے باپ دادا ہمارے لیے جو کچھ چھوڑ کے گئے اس پہ ناشکری کیسا ہو رہی ہے، بعد میں بولنا کیا چھوڑے باوا، وہ دوست کو دیکھو اس کے باوا اتنا چھوڑ کے گئے اتنا چھوڑ کے گئے، یہ طنز اپنوں پہ کرنا چھوڑو۔ بچوں کو یہ باتیں سنانے کی ہے تاکہ بچے بڑوں کے فرما بردار رہے، بڑوں کے ادب کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جو کچھ چھوڑے بہت چھوڑے میاں، تم کیا بنا اتنی عمر میں، یہ کوئی یاد دلانے والا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، ایک بات شرم کی ہے مگر بتا دیتا ہوں، ایسی اختلافات ہمارے بھی سامنے آتے رہتے۔ بیٹا باپ کو بولا کیا کرے کیا چھوڑے، آپ اگر ہمارے کو لائے بھی تو اپنی خواہش کے لیے، ایسے الفاظ انہوں کان پکڑ کے ایسا بولا بیٹا، میں بولا آپ کیا بولے، بولا کیا بولوں میں بولا کہیں کو نہیں بولے، بولنا تھا، اگر ویسا رہتا تو پیدا ہونے کے بعد میں تے کو کنڈی پہ پھینک کے آتے تھے، تے کو گھر کو لا کے ہم نہیں کھائے تیرے کو کھلائے، ہم نہیں پہنے تیرے کو پہنائے، ہم اتنا نہیں پڑھے تیرے کو اتنا پڑھائے، یہ کیوں نہیں بولے، بولا میں۔ تو دین کی باتیں جب آپ سنیں گے تو ایک ہسٹری سمجھ کے سن کے ادھر سے ادھر مت نکالیے، اس سے سبق لینا ہے، اس سے اپنی زندگیوں میں چینجز لانا ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی کب گزرے گی، اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو پھر وہ جو گزرا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور ہم کو بچوں کو سنانے کا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر کے والد کیسا بولے، باوا چلے گئے مگر تم لوگوں کو کیا رکھے، یہ فکر رہتی تھی بڑوں کو۔ کچھ بے ادبی کے الفاظ بولے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو ایک تھپڑ مار دیے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب آئے تو اللہ کے رسول پوچھے، یا ابا بکر ما فعلت ما ابی کا، اے ابو بکر اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کرے تم؟ کون بتائے، سوال ہوتا، کون بتائے، اللہ کے رسول کو کون بتائے؟ ابو بکر ایسا کر کے آئے بول کے نہیں، میرا نبی غیب کا جاننے والا نبی ہے، جو نبی چہرے دیکھ کر کہتا ہے وہ نبی غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والے کے آتے، آپ ڈکشنری میں دیکھو نبی کا میننگ، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو غیب کی خبر دینے والے کو نبی بولتے۔ حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد آپ کی شان میں بے ادبی کرے تھے اس لیے مارا میں۔ حضور فرمایا، اے ابوبکر دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان، قسم ہے اللہ جل شانہ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے نزدیک تلوار اگر ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میرے باپ ہے، میں یہ دیکھتا کہ وہ آپ کی بارگاہ کے بے ادب ہے، میں اس تلوار سے ان کی گردن مار دیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں
دین محبت سے پھیلا، دین اخلاق کے ذریعے پھیلا، اور رسول اللہ معاف کرتے تھے۔ ارے ہاں، جہاں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں اخلاق ہے، جہاں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں اخلاق سے کام لیں گے، جہاں اخلاق کو نہیں سمجھا جاتا وہاں پہ اخلاق سے کام نہیں لیا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آفتاب خطابت پچھلی تقاریر میں یہ بات کی فکر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جنگیں کیوں ہوئی، غزوات کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول اتنا سمجھائے نا، نہیں سمجھے وہ لوگ۔ اس کے بعد سمجھ رہے ہیں نا، اس کے بعد ہوا یہاں تک کہ مکے میں جو ایمان لاتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ان کو ان کا آقا تکلیفیں دیتے تھے۔ غلام آ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر دیا، رسول اللہ میرا غلام میرا آقا میرے کو بڑی تکلیف دیا آج۔ اللہ کے رسول تسلی دیتے، لیکن ہوتے ہوتے جب یہ تکالیف کا سلسلہ بڑھ گیا، حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی جہاد کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ نازل ہوئی۔ اور جہاد ہے کیا؟ کوئی ظلم کر رہا تو اپنا بچاؤ کرنے کا نام جہاد ہے۔ آج یہ ٹاپک نہیں ہے، موٹی بات سمجھ لو آپ، جہاد 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 نہیں۔ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو وہ ظلم سے بچنے کا نام جہاد ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جب حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن مار دیتا، یہ کہنا ہی تھا، جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں کیا لے کے نازل ہوئے؟ جبرائیل امین، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے محبوب، اللہ فرمانے لگا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، جو صحابہ جانثار آپ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، جو صحابہ آپ کے جانثار ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔ اللہ فرمانے لگا، لا تجدو قوما، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے، یعنی وہ قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائی ہے اب وہ قوم بدل گئی ہے، اب وہ قوم ایسی نہیں ہے۔ تو اے اللہ پھر کیسی ہے؟ وہ قوم ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اس کو دوست نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، اور اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو۔ اگر خاندان والے ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اگر مخالف ہیں تو یہ ان کی دوستی نہیں کریں گے، یہ ان کی تائید نہیں کریں گے۔ یہ ہے قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اب ایمان لکھے جانے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اب ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین حضور کے وصال کرنے کے بعد کچھ منافقین دین سے پھر گئے تھے، کچھ بھولے بھالے لوگوں کو دین سے پھر گئے تھے، ایسوں کا مقابلہ حضرت ابوبکر نے کیا۔ اور یہی نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے حضرت ابوبکر نے مقابلہ کیا، اور جو منکر رسالت ہو گئے تھے، جو مدعی یعنی نبوت پیدا ہو گئے تھے، جس میں ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا، اس کی سرکوبی کی گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب، یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، یہ یمامہ کا تھا، جب یہ اپنے آپ کو نبی کہہ کے پیش کیا
تو اس کا بھی مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ نے ایک لشکر کو بھیجا اس کے مقابلے کے لیے. اب دیکھیے وہ جو مدعی نبوت تھا انہیں بھی لا الہ الا اللہ بولتا تھا. جب ان کے لوگوں میں اور صحابہ میں مقابلہ ہوا تو ادھر سے بھی لا الہ کی آواز آ رہی, ادھر سے بھی لا الہ کی آواز آ رہی. تو اب صحابہ فکر مند ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کون ہے پہچاننا مشکل ہو گیا. تو حضرت خالد بن ولید نے ایک خط لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اے خلیفۃ رسول اللہ, ہم جب اس سے مقابلہ کر رہے ہیں تو آواز ہم کو ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ کی آ رہی ہے اور ہمارے پاس سے بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر لا الہ کی آواز آ رہی, ہم سمجھ نہیں سک رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ کون ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں لکھا کہ تم لوگ یا محمدہ کہو, یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. اس لیے ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ نعرے رسالت بھی لگاتے ہیں, جس کا جواب نعرے رسالت یا رسول اللہ ہے. یہ جو نعرہ دیے یہ کون دیے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق دیے. اس لیے آج ہم کو تمیز ہو گئی, سنی ہے تو انہیں نعرے تکبیر کے بعد میں نعرے رسالت بھی لگاتا, اور سنی نہیں ہے تو انہیں بہت سے بہت نعرے تکبیر اللہ اکبر پکار کے رہ جاتا. اور ہم لوگ جب نعرے لگاتے یا رسول اللہ کے تو ہم کو طنز کیا جاتا ہم پر, ارے ان کو نہیں معلوم ہے, تم گلا پکڑ کے بولنا. اب سن لیے نا, نعرے رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. آپ نے لکھ کے بھیجا کہ یا محمدہ پکارو, یا محمد پکارو اور جو وار کرو. حضرت ابوبکر نے سکھایا یہ بات. یہ باتوں کی روش صحابہ میں موجود تھی. صحابہ کو جب تکلیف ہوتی, تابعین میں جب تکلیف ہوتی, ایک موقع تھا بیٹھے بیٹھے پیر سند ہو گئے تھے. حضرت مجاہد سے پوچھا گیا کہ میرے پیر سند ہو گئے, تو بولے تم جس سے محبت کرتے میاں ان کا نام لیو. بولے تو انہوں یا محمد آیا بول کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم ہمارے بڑوں کو دیکھے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ بولتے تھے. آج وہ لوگوں کی بولی سن ان کے ہم چھوڑ دیتے. وہ لوگ بہت بولتے, وہ لوگ جو بولے ہم لوگ چھوڑ دیتے گئے. آخر میں ہوا کیا, بہت سارا ادھر چلے گیا. کون گئے کیا گئے سب معلوم ہے, تفصیل میں بغیر گئے کہ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے آپ نے ایک لشکر کو بھیجا جس کے کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید تھے. اور مسیلمہ کذاب کا جب لشکر جا رہا تھا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. آپ ایمان لانے سے پہلے حضور کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو شہید کر دیے تھے. ابھی آپ وحشی ایمان نہیں لائے تھے. جنگ احد میں جب ایمان لے آئے, اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے, اس کے بعد میں فرمائے کہ دوبارہ اس طرح میرے پاس نہیں آنا. آپ کو اپنے چچا کے شہادت کا بہت غم تھا. یہ بات سننے کے بعد میں حضرت وحشی کے دل میں ایک بات آ گئی تھی کہ میرے سے ایمان لانے سے پہلے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے حضور کے چچا کو قتل شہید کر دیا تھا. اب اس کا بدل, اب اس کا کفارہ, اب اس بات کی جو میرے دل میں چبھن ہے اس چبھن کو دور کرنے کے لیے کچھ میں ایسا کروں گا جس سے خوشی ہو جائے. تو حاضرین محترم, حضرت وحشی یہ ارادہ کر کے نکلے کہ مسیلمہ کذاب کو میں ماروں گا. آپ گئے, اس لشکر میں گئے اور آپ نے ایک وار ایسا کیا وہ نیچے گرا, پھر دوسرے صحابی بھی وار کیے, وہ مسیلمہ کذاب کا قتل ہو گیا. تو حاضرین محترم, یہ جو مخالفین رسول ہوتے تھے ان کی صحابہ سرکوبی کرتے تھے, ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑ کے مارتے تھے. آپ دیکھو رسول اللہ معاف کرتے تھے مگر صحابہ نہیں چھوڑتے تھے. اس لیے اکثر موقع پہ حضرت عمر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن مار دیتا ہوں. کیوں؟ ہمارے کو سنانے کے لیے. دیکھو گستاخی کرنے والوں کو چھوڑنا نہیں, اللہ کے رسول معاف کر دیتے, اے عمر چھوڑو, لیکن
صحابہ نہیں چھوڑتے تھے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے دیکھو آپ, آج ہم کس ماحول سے گزر رہے ہیں. ہمارے اندر ایمانی جذبہ کتنا کم ہو گیا. ایک زمانہ تھا سلمان رشدی جب بے ادبی کیا, گستاخی کیا, سارے عالم میں احتجاج کیا گیا, پروٹیسٹ کیا گیا, آخر میں فتویٰ دیا گیا کہ وہ واجب القتل ہے. ایک بات یاد رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا واجب القتل ہے, اس کی معافی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول کو اختیار تھا کہ وہ معاف کر سکتے تھے. ایک واقعہ ہے, وہ سنانے کی ابھی وقت نہیں ہے. ایک واقعہ ہے, اللہ کے رسول معاف کرے, وہ اللہ کے رسول تھے معاف کرے. اب وہ دور ختم ہو گیا, صحابہ کا دور چلے گیا, تابعین تبع تابعین کا دور چلے گیا. آج ہم اس دور میں ہیں نا, اگر ساری دنیا کا اگر کوئی شیخ الاسلام بھی بن کے اگر وہ بولے تو وہ بھی معاف نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کے گستاخ کو آج کوئی معاف نہیں کر سکتا, انہیں واجب القتل ہے. ایران سے فتویٰ دیا گیا, خمینی جب فتویٰ دیا تو آج تک بھی وہ فتویٰ باقی ہے. تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی بے ادبی کری, اس کے خلاف فتویٰ دیا گیا. یہ لوگ صرف رائٹنگ کے ذریعے بے ادبی کرے تھے, لیکن آج ماحول کتنا خراب ہو گیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے, نام لے کے بے ادبی کر رہا, چاہے وہ وسیم رضوی ہو یا پھر کوئی اور ہو, عاصم آنند کیا نام ہے اس کا. انہیں کیا ہم لوگ جواب دیے؟ ارے کوئی اس کو تھپڑ مارا, کوئی اس کو چپل مارا, کچھ نہیں کرے. کیوں ہمارا ایمان کہاں تک کمزور ہو گیا؟ اس کی ایک وجہ سیاسی اثر بھی ہے جو ہم پر اثر انداز ہو چکا ہے. سیاست ہم پر اثر انداز ہو چکی ہے, یہاں تک کہ سیاست مسجدوں میں آ گئی. مسجدوں سے ووٹوں کا اعلان ہوا حیدرآباد میں, فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالو, MIM کو ووٹ ڈالو. مسجدیں اس لیے ہے, کیوں؟ وہاں کے صدر, وہاں کے منتظمین مجلس کے زیر اثر آ گئے, اس لیے یہ اعلان ہوا. کہاں تک گر گئے ہم لوگ؟ بابری مسجد کا معاملہ آیا, ہر سال اس کا غم منایا جاتا تھا, احتجاج ہوتا تھا. ایک ذہن دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے. ارے تم کو کیا یقین تھا؟ کیا سپریم کورٹ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا تھا؟ ایک ذہن دیا گیا مسلمانوں کو. اس کے بعد جب ججمنٹ آیا, کیا کوئی احتجاج کیے؟ پچھلے مہینے گزر گیا 6 دسمبر, کیا کچھ احتجاج ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کہاں تک ہم لوگ گر گئے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایمان اپنا بچانے کے لیے, یہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اسلام کب سے ہے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا نا. اسلام اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ ان کو رسوا کرے گا جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو رسوا کیا. آج دیکھو لوگ رسوا ہو رہے نہیں ہو رہے. اگر ہم یہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ نہیں اللہ رسوا کریں گا پہلے جیسے رسوا ہوئے تھے, تو پھر ہمارا کیا کردار ہے؟ اللہ ایک جگہ فرما رہا لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, میں اور میرا رسول ہی غالب آنے والے ہیں. اللہ یہ شورٹی دے رہے ہیں کہ میں میرا رسول غالب آنے والے ہیں. تو پھر ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم ہیں, مر جائیں گے, پھر کوئی آئے گا, وہ اپنی زندگی گزارے گا, چلا جائے گا, لیکن سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کی گئی, تو پھر تم نے کیا کیا؟ سوال ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دہن میں ہے زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ, ہمارے منہ میں اگر زبان ہے, اللہ نے ہم کو اگر زبان دی ہے, تو یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے, اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. تو پھر ہمیں ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر آج کے دور میں احتجاج کرتے ہیں, اگر ہم پکڑے جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, کیا ہماری گردن مار دی جائے گی؟ ارے کچھ تو بنانا چاہیے. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا, اس لیے بول رہا ہوں, میں اس کو اپنی زندگی کا ذخیرہ حیات سمجھتا ہوں. حدیث کے موضوع پہ بحث ہوئی, لڑائی ہوئی, اس کے بعد میں 2 دن کے لیے جا کے آیا. میں اس کو ذخیرہ سمجھتا ہوں اپنی زندگی کا. اس میں میرا نفس کا مسئلہ کچھ نہیں تھا, حدیث کے لیے تھا.
کیا ہم اپنی جائیداد کے لیے لڑتے نہیں ہیں؟ ارے بھائی، جس سے ہو سکتا ہے زبان سے ہو سکتا ہے زبان سے بولیے. اگر کوئی زبان سے بول رہا اس کی سپورٹ کریے. اگر فیس بک پہ یوٹیوب پہ کوئی ایسے لوگوں کی مخالفت کر رہا تو اس کا فیڈ بیک دیجیے، اس کی سپورٹ کریے، اس کو کچھ فائنانشیل سپورٹ کریے، جیسا ہو سکتا سپورٹ کریے، تاکہ کیا ہمارا پیسہ کمایا ہوا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ہے؟ نہیں، دین کے لیے ہے. دین کے لیے عزت اگر ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی ہے. تو لوگوں، دین کا کام کرو، اللہ دنیا میں بھی رسوا نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا. دین کا کام کریے، اہل سنت والجماعت کا کام کریے، اور اہل سنت والجماعت ہی حق ہے، اتنا یقین رکھیے. کیوں کہ حدیثوں میں اور قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات واضح طور پہ آ گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روز قیامت روشن ہوں گے. وَابْيَضَّ الْوُجُوهُ ایک آیت ہے آل عمران میں، جو قیامت کے دن جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر دیکھو، اہل سنت والجماعت ہی کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے. اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی اگر تفسیر دیکھیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم اہل سنت والجماعت میں نہ ہو جاؤ. آخری بات، اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ بنو اسرائیل میں 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی فرقے جہنمی ہوں گے. صحابہ آج گزار ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت وہ ہے جو میلاد مناتا ہے، جو فاتحہ کرتا ہے، جو قبروں کی زیارت کرتا ہے، جو 11ویں شریف کرتا ہے، جو وسیلہ لیتا ہے، جو ایصال ثواب کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ہر دور میں پہچان دی. اب آج وہ حضور کی کہی ہوئی بات ما انا علیہ و اصحابی لا کے آج اگر ڈھونڈے تو نہیں ملتا. زمانہ بدلتا گیا. باوا شیروانی پہنتے تھے، بیٹا کرتا پہننے لگا، اب ان کا بیٹا پینٹ شرٹ پہن رہا. اب اس کو بولے شیروانی پہنو، بولتے انہیں بولتا بھائی فرض یہ ہے اتنا جسم چھپانا ہے، میں چھپا لیا بس سے بولتے. تو آج پہچان کیا ہے؟ فاتحہ دینا، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا، میلاد منانا، 11ویں منانا، یہ چیزیں اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. اس پر کاربند رہیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 22 ربیع الثانی کو، آج ہی 22 ربیع الثانی جو آج رات مغرب سے شروع ہو، جمادی الثانی جو آج مغرب سے شروع ہو چکی ہے، آج یہ جلسہ بھی اسی کا ایک عرس کا ایک سلسلہ ہے، فاتحہ کا ایک سلسلہ ہے. کل آپ اپنے گھروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائیے، اور فاتحہ دلا کے اپنے کچھ کھانا ہے، دوسروں کو کھلا سکے تو بہت اچھی بات ہے. یہ اہتمام کرنا، اس سے عورتوں میں بھی پابندی ہوتی. بہت سارے یہ معاملے، یہ معمولات مرد آدمی کو معلوم ہے، عورتوں کو نہیں معلوم ہے. آپ اگر عورتوں کو بولیں گے آج یہ کرو تو انہوں پھر سال یاد دلاتے، ارے آپ لاسٹ ایئر یہ کرے تھے، اب کے بھی کرنا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سے کچھ جھلکیاں ہمیں عطا کرے، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہمارا بھی شمار روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ہو. اور مرنے سے پہلے اے اللہ ہم سب کو زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. آمین والحمدللہ رب العالمین.